اجمیر کی درگاہ کو لے کر وشنو گپتا نے ایک یاچکا دائر کی تھی جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو کینسر ہو گیا اور وہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ یہ خبر تو آپ نے سوشل میڈیا پر سن ہی لی ہوگی، بہت تیزی کے ساتھ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے کہ جس شخص نے ان کی مزار کو توڑنے کا فیصلہ کیا یا وہاں پر یاچکا دائر کی تو اس وجہ سے خواجہ اجمیری کی یہ کرامت ہوئی کہ ان کے جو گستاخ تھے ان کے اوپر یہ قہر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری پوسٹ آپ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی، اور یہ آج ہی ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جب بابری مسجد کے ٹوٹنے کے بعد جب وہاں پر مندر کی شروعات ہوئی تھی اس ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی کہ جو لوگ وہ بچی ہوئی مسجد کو توڑنے کے لیے آئے تھے تو ان کے جو بلڈوزر اور توڑنے والی مسجد توڑنے کے لیے جو مشینیں آئی تھیں وہ مشینیں بلاک ہو گئیں، وہ مشینیں خراب ہو گئی تھیں۔ تو یہ ویڈیو اس ٹائم بھی بہت تیزی کے ساتھ اس طرح سے وائرل ہوئے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس پر کمنٹس بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی گہرائی سچائی تک نہیں پہنچتے اور ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس کے ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ ہم بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو مان لو، تو ان میں سے ایک شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ آپ نبی ہیں تو یہ میں آپ کی طرف ایک پتھر مار رہا ہوں، یہ پتھر مجھے واپس آ کر لگے۔ اور اس شخص نے پتھر مارا لیکن وہ پتھر اس کو واپس آ کر نہیں لگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا اور وہ وحشی نے تیر مارا، وہ تیر آ کر اس کو واپس نہیں لگا، حضرت امیر حمزہ کو لگا۔ یہاں تک کہ سب سے بڑی قربانی اسلام میں حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی کربلا میں ہوئی، آپ پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اس وقت بھی فوراً فی الفور ایسا نہیں ہوا کہ جو ظالم تھے، جو مارنے والے لوگ تھے، جو قاتل تھے، ان کے اوپر فوراً اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہو، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن جو رکھا ہے وہ قیامت کا دن رکھا ہے۔ تو جیسا کہ لوگ اپنے اپنے دعوے پیش کر رہے ہیں کہ اس کو کینسر ہو گیا، دیکھیے اگر وہ خواجہ اجمیری کا یا درگاہ کا یا مسجد کا کوئی انسان دشمن ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کو یا اس کی فیملی میں کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس سے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ اس نے یہ گستاخی کی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں اور ادھر وہ پلٹ کر پتھر انہیں واپس نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن رکھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام پر اور اسلام کے فالوورز جو لوگ ہیں، اسلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک بہت برا اس چیز کا اثر پڑتا ہے۔ بھائی فرق پڑتا ہے نا، اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جب اللہ کے گھر توڑے گئے، مسجدیں توڑی گئی، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل چڑیا کے ذریعے سے اپنے کعبے کی، اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھائی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا، اسباب سے اس دنیا کو باندھا ہوا ہے، ہمیں اسباب میں مقید کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ ظالم کون تھا اور ظلم سہنے والے کون لوگ تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم لوگ بغیر کسی تحقیق کے دعوے کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بعد میں پھر یہی خبر ملتی ہے کہ بھئی یہ نیوز فیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پھر ہم لوگ افسوس منانے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نہ ہمیں کسی کے دعوے پر خوشی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی افسوس کی۔ ہمیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اولیاء کرام کے جو خانقاہیں ہیں، جو اللہ کے گھر بیت اللہ مسجدیں ہیں، ان کے طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو بھئی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے یہ بات کہ بھائی جن سے ہماری آستھائیں جڑی ہوئی ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، ایسے دعووں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن فیصلے کا قیامت کا
دن رکھا ہے اس دن کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم میں کو جزا اور سزا دے دے کہ ظالم کون تھا اور ظلم سہنے والے لوگ کون تھے۔ بہرحال ہم تمام لوگ اس بات کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کو، ہماری خانقاہوں کو اور ہمارے اسلام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اولیاء کرام سے محبت کریں اور دلی طور پر محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔